کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہر اتوار کی طرح آج بھی اس وقت ہم لندن میں برٹش میوزیم کی لائبریری میں ہیں اور اردو کی 1 صدی پرانی کتابوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ کتابیں ہمیں کہاں کہاں لے جاتی ہیں۔ ابھی ایک دن ہم انڈمان کے جزیروں میں تھے اور آج یہ کتابیں ہمیں لکھنؤ لے جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے نزہۃ الناظر۔ یہ کتاب 99 سال قبل نول کشور پریس میں چھپی تھی۔ 82 صفحات کی یہ کتاب دراصل ایجوکیشنل گزٹ اودھ میں شائع ہونے والے مضامین کا انتخاب ہے۔ کتاب کو مولوی ابو الحسن نے جان سی نیس فیلڈ، ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن اودھ کی فرمائش پر ترتیب دیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے نزہۃ الناظر کے عنوانات پر ایک نظر ڈالیں۔ کرۂ زمین کا بیان، حب الوطن، خواب غزنی، نفس کی 3 قوتوں کا بیان، اشاعت تعلیم کے فوائد، تقدیر اور تدبیر کی لڑائی، سیر و سیاحت، بقائے روح بعد فنائے جسم خاکی، کذب کی مذمت، صدق کی مدحت، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مبادئ علم الحیات، شرافت عجب جوہر ہے، خلق عجب صفت ہے، اور اقبال و ادبار۔ یہ تھے نزہۃ الناظر کے 14 عنوانات جو اس دور میں لکھے گئے جب اودھ اپنی قدیم روایات، اپنی ثقافت، پرانے رکھ رکھاؤ اور وزاداری کا چولا اتار کر نئے دور کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ چنانچہ ایجوکیشنل گزٹ کے ان مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہذیب جب اپنے ایک دور کو چھوڑ کر نئے دور میں داخل ہوتی ہے تو کس قدر کرب سے گزرتی ہے۔ آئیے اس کتاب کے اس مضمون سے چند اقتباسات پڑھیں جس کا عنوان ہے خلق عجب صفت ہے۔ اس میں نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ کہتے ہیں، اب اس مقام پر کچھ امور متعلق بعلم مجلس و ادب صحبت بیان کیے جاتے ہیں۔ اول، جب شرفاء کی صحبت میں جاؤ تو بآواز بلند سلام علیکم کہو۔ سلام کرتے وقت جھکنا اور دہنا ہاتھ پیشانی کی طرف لے جانا ضرور ہے۔ علی ھذا القیاس دوسرے شخص کو بھی جسے سلام کیا گیا ذرا جھک کر وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مکھی سی مار دی، جیسا کہ اکثر اہل ثروت کا دستور ہے۔ اس طرح کی بے اعتنائی کی صاحب سلامت سے سلام کرنے والے کی ذلت و حقارت ہوتی ہے اور سلام لینے والے کا کبر و غرور ثابت ہوتا ہے، اور یہ نہایت مکروہ ہے اور بد اخلاقی کی علامت ہے۔ دوم، جب محفل میں سے کوئی شخص مزاج شریف پوچھے تو ذرا جھک کر تسلیم کرے اور الحمدللہ یا شکر ہے یا دعا کرتا ہوں کہے۔ کسی کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھے، اور اگر سہون کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے، بعد اس کے معلوم ہو تو اس شخص سے دست بستہ کہے کہ معاف فرمائیے گا، مجھے معلوم نہ تھا۔ سوم، محفل میں بہت چلا کر بات نہ کرے اور بہت ہنسے نہیں، کیونکہ اول تو زیادہ ہنسنا مطلقاً ممنوع ہے اور باعث نزول بلا ہے۔ دوسرے 4 آدمیوں میں ذرا ذرا سی بات پر کھلکھلا کر ہنسنے سے اپنی سبکی اور بے وقعی اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ہی ہنسی کی بات ہو تو اس وقت ہنسنا مذائقہ نہیں، مگر وہ بھی آہستہ اور کم، یہ نہیں کہ ہنسی کا تار باندھے اور قہقہے اڑائے۔ چہارم، جب کوئی پان یا حقہ دے تو اگر وہ سن یا علم و فضل یا عزت و آبرو میں اپنے سے زیادہ ہے تو ربع قد یا نصف قد اٹھ کر اسے تسلیم کرے، اور اپنے ہاتھ سے بڑھ کر حقہ اٹھا لے، اسے تکلیف نہ دے۔ پنجم، محفل میں نہایت نرمی و ملائمت اور صحت کے ساتھ کلام کرے اور غریب و کریہ الفاظ و محاورات کا استعمال نہ کرے کہ مخاطب کو تنفر اور کراہت پیدا ہو۔ نہ ٹھیٹھ گواری بولے کہ اہل محفل مضحکہ کریں، بلکہ صاف صاف اردو زبان میں کلام کرے اور روزمرہ کی صحت کا خیال رکھے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ آپس کی بے تکلفی کی بات چیت میں بڑے بڑے چوسیرے اور پنسیرے لغت لنٹکاتے ہیں۔ کپڑے کی چھتری کو شمسیہ اور موم جامے کی چھتری کو مطریہ، یا اسی طرح بعد زوال حمرت مشرقیہ، بیاض وجہ، تکالیف اجزائے دخانیہ، تداخل فصلین، خوارق عادت، تراکم صدمات، نشف رطوبات، رائحہ منتنہ۔ عام صحبت میں ایسے الفاظ و اصطلاحات کا استعمال کرنا نہایت معیوب و مکروہ ہے، یا برخلاف اس کے شرفاء اور اہل علم کی صحبت میں مدق خانے اور چرس خانے کے محاورے بولنا اور رزالوں اور بدقوموں کی بیہودہ گفتگو کرنا خلاف تہذیب ہے۔
جیسا کہ بعض نوجوانان مدک کوش یا چانڈو نوش کو سر محفل یہ بھیانک الفاظ بولتے سنا ہے: گنڈے کا حقہ خریدا، مارے گدوں کے پلیتھن نکال دیا، مارے دھپوں کے کھوپڑی پل پلی کر دی۔ ایسی بول چال سے اجتناب لازم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قسم اور جس شان کی صحبت ہو اسی قسم کا کلام کرنا چاہیے۔ ششم، صحبت مشاعرہ یا محفل رقص و سرود میں اگر کسی کا شعر تیز یا کسی کا گانا طرب انگیز ہو تو عالم وجد میں جامے سے باہر نہ ہو جائے، بے موقع و بے محل تعریف کر کے محفل کو اپنے اوپر نہ ہنسوائے۔ کسی کے شعر کی تعریف کرے تو ایسے مقام پر کہ تمام محفل پھڑک جائے۔ ہفتم، اگر محفل میں خور و نوش کا سامان ہو، ہنگامہ دعوت نمایاں ہو، تو دسترخوان پر بیٹھتے ہی مصروف خور و نوش نہ ہو، عروس دعوت سے بے باکانہ ہم آغوش نہ ہو، بلکہ کسی قدر تحمل کرے، کھانے میں اوروں پر سبقت نہ کرے۔ جب اور لوگ کھانا شروع کریں تو جو اپنے آگے رکھا ہو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھائے۔ کیسا ہی جی للچائے، منہ میں پانی بھرائے، مگر کسی کے سامنے سے ظرف طعام نہ کھسکائے، نہ کسی کھانے کی خاص فرمائش کرے کہ اس سے ندیدہ پن ثابت ہوتا ہے۔ ایسے مر بھکے پن سے آدمی اپنا وقار کھوتا ہے، وقت و متانت سے ہاتھ دھوتا ہے۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک دفعہ شیخ ناسخ مرحوم کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے اور ایک ایک پیالہ بہت عمدہ بالائی کا ہر صاحب کے سامنے رکھا تھا۔ قضائے کار ایک صاحب کو بالائی ایسی مرغوب ہوئی کہ اپنے سامنے کا پیالہ چٹ کر گئے اور دوسرے شخص کے سامنے سے پیالہ بے تحاشا کھانے لگے۔ شیخ جی کی نگاہ جو ان پر پڑی تو غضب ہو گیا، قیامت آ گئی۔ اسی وقت خدمتگار کو بلا کر کہا کہ جمن بالائی والے کی دکان پر جتنے پیالے ہوں سب لے آ۔ وہ جا کر 10 پیالے بلب اٹھا لایا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ سب پیالے ان کے سامنے رکھ دے کہ آپ بالائی کے واسطے بولائے ہوئے ہیں۔ جب 10 پیالوں کی قطار ان کے سامنے رکھی گئی تو ان کے حواس باختہ ہوئے اور ہڑبڑا گئے اور شیخ صاحب سے عرض کیا کہ حضور میں خوب سیر ہو گیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ صاحب کھائیے بھی، بالائی آپ کو ازحد مرغوب ہے۔ اس بیچارے شامت کے مارے نے انکار کیا کہ حضور اب مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ آخر نوبت ایجا رسید کہ شیخ صاحب کو مالی خولیہ کا جوش جو آیا تو اس غریب کو پچھاڑ اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے حلق میں بالائی ٹھونسنے لگے۔ اس بیچارے کا عجب حال ہو گیا، حلق بند ہو گیا، آنکھیں نکل پڑیں، محفل میں ہلڑ مچ گیا۔ آخر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بیچارے کی جان ہی جاتی ہے تو شیخ صاحب کی منت سماجت کر کے اس کی جان چھڑائی۔ محفل کے آداب تو یہیں ختم ہوئے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: ہم نے جو آداب صحبت لکھے ہیں وہ خاص لکھنؤ کی عمرا اور شرفا کی صحبت کا رنگ دیکھ کر لکھے ہیں، کیونکہ ہمیں سال ہر سال بعض روسا کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے جن کی تہذیب اور سنجیدگی اور سلیقہ و تمیز مشہور و معروف ہے، اور جو عادات صحبت اس خاندان عالی میں برتے جاتے ہیں فی الحقیقت وہ اسی لائق ہیں کہ ایک نہایت نفیس اور پاکیزہ صحبت کا نمونہ سمجھ کر ان کی تقلید کی جائے۔ چنانچہ یہ بات ہم نے اسی خاندان میں دیکھی ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے کی اور خسر داماد کی تعظیم کو سرو قد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جس سے اس کی قدر و منزلت اور عظمت و وقار اوروں کی نگاہ میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سر رشتے کے مدرس بجائے خود مطالعہ کر کے بوقت فرصت و اطمینان لڑکوں کو سمجھائیں۔ خورونوش کا طور، نشست و برخاست کا طریقہ، بات چیت کا ڈھنگ، بزرگوں کا حفظ مراتب، برابر والوں کی تعظیم و تواضع، خردوں کی تعلیم و تادیب، یہ امور لڑکوں کو سکھائیں۔ خالی سبق پڑھا دینا یا چند الفاظ کے معنی اور چند قواعد حساب و املا نویسی بتا دینا، اس کا نام تعلیم نہیں ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لوازم ہیں اور ان سے طالب علم عالم بن جاتا ہے مگر آدمی نہیں بنتا۔ اگر 4 کتابیں خود پڑھ لیں یا 5-6 علموں سے واقف ہو گیا اور اوروں کو پڑھانے کی استعداد پیدا کر لی تو کیا بڑی کرامات کی، نرے کٹ ملا بنے رہے۔ لڑکے پڑھایا کریں، اس سے کیا خاک ہوگا۔ جب کسی محفل میں جائیں گے بغلیں جھانکیں گے، الو بنیں گے، احمق کہلائیں گے۔ پھر فرمائیے ایسے پڑھانے لکھانے سے کیا فائدہ جس میں دل و دماغ ضعیف ہو جائے، آنکھوں کی بصارت تشریف لے جائے مگر آدمیت نہ آئے جو تعلیم کا مقصود اصلی ہے۔ یہ تھے 99 سال پرانی کتاب نزہۃ الناظر سے چند اقتباسات۔ اگلی اتوار کو کوئی نیا موضوع چھڑے گا۔ اب رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔